دوستوں آج ماہ ذیلحج کی 17 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ ذیلحج کے تیسرے بدھ کو یہ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھتا ہے، وہ اللہ پاک سے 700 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی 99 ناممکن حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ حاجت جس کو آپ لوگ ناممکن کہتے ہیں، وہ فوری طور پر 99 یعنی ایک کم 100 حاجتیں اللہ پاک غیب سے قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، اس دن کا میں نے خود بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ ذیلحج کی 17 تاریخ آئے اور اس عمل کو پڑھ کر اپنی حاجتوں کو پورا کروا لوں، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اگلا سال اللہ پاک کامیابیوں والا، رحمتوں والا کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، ذیلحج کا مہینہ دین اسلام کا 12واں یعنی آخری مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال کے گناہ کے کفارہ ہو جائے، پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں، تو پھر آج ماہ ذیلحج کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ دولت کا بیش قیمتی عمل، یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کو پڑھنے سے پچھلے پورے کے پورے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور اگلے جو آنے والا سال ہے وہ کامیابیوں والا، خوشیوں والا گزرے گا۔ اللہ پاک آپ کے نصیب و تقدیر میں کامیابیاں، رزق اور اللہ والوں بے شمار کی خوشیاں لکھ دے گا۔ اگر آپ پورے سال کی خوشیاں چاہتے ہیں، پورے سال کی تنگدستی سے نجات چاہتے ہیں، پورے سال کی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ ذیلحج کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ دولت کا بیش قیمتی عمل لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ ہے، نایاب عمل ہے، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو اس طرح کا وظیفہ دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے ان کا گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، ان کا گھر سلامتی والا ہو جائے گا، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر کے بچے بچے کا نصیب بدل دیا جائے گا، گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ دولت کا وہ وظیفہ، خاص عمل ہے اور اللہ والوں، یہ کوئی عام بدھ نہیں ہے، یہ ماہ ذیلحج کے تیسرے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی ماہ ذیلحج کے مہینے میں تیسرے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ ذیلحج کے یہ دولت سے بڑے تیسرے بدھ کے دن صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نئی زندگی کا آغاز فرما دیتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگدستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو وہ ماہ ذیلحج کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے۔ صرف اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترنا شروع ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو اللہ والوں، قرض ایک بہت بری بلا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ قرض وہ لعنت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جو کہ رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی قرض داروں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ تو اللہ والوں، قرضوں سے جان چھڑائیں اور آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح سے اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کسی سے محبت کرتی ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں یا چاہتی ہیں کہ میرے فلاں ماموں یا خالہ کے بیٹے سے میری شادی ہو جائے، تو وہ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھیں۔ اس عمل کو پڑھنے ماں باپ پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں تو بچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھیں، دعا کریں رب سے، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گا، وہ رشتہ خود آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور انشاءاللہ آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ وہ رشتہ اتنا زیادہ اچھی طرح سے لے کر آئیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ پوری بدل جائے گی۔ بس میری بہنوں، اس تسبیح کو پڑھ لو، تمہاری من کی حاجتیں، تمہاری دل کی خواہشات اس وظیفے کے ذریعے پوری ہو جائیں گی جو آج ماہ ذیلحج کی 17 تاریخ تیسرے بدھ کے دن میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، اپنی من پسند کی نوکری چاہتا ہے،
تو وہ اس کے لیے اس عمل کو پڑھ لے۔ انٹرویو دے دے کے تھک چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں گورنمنٹ سروس لگ جائے، تو اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا روزگار بھی کھل جائے گا، یہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی، وہ نوکری خود چل کر آپ کے دروازے پر آئے گی۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو ماہ ذی الحج کے 17 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ پاک بے شمار کی برکتیں ڈال دیں گے اور نئے نئے پروجیکٹس بھی آپ کو ملیں گے اور نئے نئے آرڈرز بھی آپ کو آنے لگیں گے۔ یہ وہ خاص تسبیح ہے جو غیب سے رزق لے کر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اولاد جیسی نعمت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا، آپ لوگوں کی بے اولادی کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس آج اس عمل، اس وظیفے کو ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، آپ دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ آ جائے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ آ جائے، تو آپ لوگ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ اور تیسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ ہے، تیسرے بدھ کا دن ہے۔ جو مسئلے مسائل ہیں، جو حاجتیں ہیں، جن کو پورا کروانا چاہتے ہیں، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے آج اس عمل اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے وہ تمام کام ہو جائیں گے، آپ کے وہ تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بس آج اس عمل اس وظیفے کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی حاجتیں، آپ کی من کی مرادیں سب پوری ہو جائیں گی۔ بس دوستوں اس تسبیح کو پڑھ لیں، نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ ہے، نایاب عمل ہے، ماہ ذی الحج کی 17 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ ایک گلاس پانی کا اپنے ساتھ ضرور رکھیے گا، اس کے بعد اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریے گا۔ اللہ رب العالمین آپ پر بے شمار کی رحمت ظاہر فرما دے گا، آپ کی تمام حاجتیں، تمام کی تمام مرادیں اللہ پر غیب سے قبول و منظور فرما لے گا۔ اور اللہ والوں اس پانی کو بھی رکھ کے پانی کو لازمی پیجئے گا تاکہ اس کی برکتیں آپ کے جسم میں داخل ہو جائیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔
ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔
اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو، تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں، یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ کے تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔